بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے جی ہاں، اس پروگرام میں بچے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں. بچے کون ہوتے ہیں؟ ہم سب. اور بڑے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے مہمان، ہمارے گیسٹ. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہم سے بڑے ہوتے ہیں نا. ہم ان سے پیاری پیاری باتیں بھی کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں، ان سے سلام دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ایاز، محمد ایاز مدنی. ماشاءاللہ. محمد ایاز مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے بھی باتیں کریں گے اور اچھی اچھی انفارمیشن بھی لیں گے. پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے تاکہ آپ بھی اچھی اچھی باتیں سیکھ سکیں، علم دین کی باتیں سیکھ سکیں. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آج اب تلاوت قرآن پاک تو کریں گے، لیکن سورت کون سی ہے؟ اور انشاءاللہ الکریم سورۃ الاخلاص کی تلاوت. ماشاءاللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں، ہمیں بھی تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے بچے اور بڑے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار تو دکھا دو روضہ میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو روضہ میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو 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 آقا اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر بلا لو پھر مجھے شال مغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلے ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلے ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا سر حشر
हश्र इसे का दस्ते शहबत खास ये चिट्ठी मिली हो दस्ते शहबत खास यही चिट्ठी मिली हो काश तस्वुर में मदीने की गली हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। हम अपने गेस्ट से सवालात भी करते हैं, लेकिन मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा कि सबसे पहला सेगमेंट हुआ हमारा तिलावत कुरान पाक। जी जी। तो तिलावत कुरान पाक के क्या आदाब होने चाहिए, किस तरह सुननी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए? सबसे पहले तो हसन भाई ये चीज़ है समझने वाली कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी अजीम शान किताब है, और ये समझने वाली चीज़ है कि हमारी हर ज़रूरत का हल कुरान के अंदर मौजूद है। आपने जो सवाल किया, आप देखें सबसे बड़ी बात ये है समझने वाली कि कुरान ख़ुद अपना अदब बयान कर रहा है कि हमें इसको सुनते वक्त या इसकी तिलावत के वक्त हमारा अंदाज़ कैसा होना चाहिए। तो हम जब कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तरफ बढ़ते हैं तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की जाए तो उस तिलावत के वक्त फ़स्तमिऊ लहू, गौर से सुना जाए। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त कुरान करीम की तिलावत हो रही हो, अपनी तवज्जो को हमने तिलावत कुरान की तरफ मरकूज़ कर देना चाहिए, उसकी तरफ लगा देना चाहिए। व अंसितू, खामोश रहा जाए, यानी ऐसे मौके पर कि जिस वक्त तिलावत कुरान हो रही हो हमें बोलना भी नहीं है। अच्छा, आप देखें कि ये जो अदब कुरान करीम का सिखा रहा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिखा रहा है, अल्लाह पाक हमें ये अदब बयान कर रहा है। तो ऐसे मौका पर कि जब कुरान करीम की तिलावत की जा रही हो, मैं बच्चों से पूछता हूँ, बताइए हमें इधर उधर तवज्जो करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कुरान ख़ुद हमें ये अदब सिखा रहा है कि जिस वक्त तिलावत कुरान हो रही हो तो हमने अपनी तवज्जो को भी इधर लगा देना होता है, और बातें करनी चाहिए नहीं। क्यों? अब देखिए, जब हम ये काम करेंगे, ये अदब का ख्याल करेंगे कुरान के, तो क्या होगा? लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहमत फरमा देगा, हम सब पर रहम फरमाएगा। तो लिहाजा ये सबसे प्यारी चीज़ है कि हम जब भी कुरान करीम को सुने तो इस अंदाज़ का, इस अदब का ख्याल रखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी बातें बताई आपने तिलावत कुरान पाक के मौजू पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। जितने प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाजरीन, मैंने तो एक सवाल कर लिया, अब तो वक्त आ चुका है आप बच्चे सवाल करेंगे गेस्ट से। तो टीम ए और टीम बी में से कौन कौन सवाल करेंगे? चलो आपसे स्टार्ट लेते हैं, आप पहले सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। माशाअल्लाह। जी मोहम्मद उमर, सवाल पूछिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि बच्चों को अम्मी से ज़्यादा प्यार करना चाहिए या अब्बू से? माशाअल्लाह, बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछ लिया, आसान भी है मुश्किल भी है। चलें, इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, मगर उससे पहले आपसे ही सवाल करता हूँ। इस सवाल का जवाब किस किसको चाहिए भाई? सबको चाहिए? माशाअल्लाह, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को भी चाहिए ना। तो इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मोहम्मद उमर से ही पूछते हैं कि मोहम्मद उमर, आप मम्मा से ज़्यादा प्यार करते हैं या बाबा से? मम्मा से। मम्मा से, माशाअल्लाह। और यकीनन यहाँ पे जितने हमारे बच्चे शरीक हैं इस सिलसिले के अंदर, तो उनका किसी का जवाब होगा, कोई अब्बू के फ़ैन होंगे, कोई अम्मी के फ़ैन होंगे। लेकिन यहाँ पर याद ये रखना चाहिए कि हमें दोनों का ही फ़ैन होना चाहिए, सही है ना? दोनों से ही प्यार करना चाहिए, दोनों से मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखें, दोनों की अपनी अपनी जगह एक मोहब्बत का अंदाज़ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मुझसे ये पूछें कि चाँद की चमक प्यारी है या सूरज की चमक प्यारी है, तो हम ये कहेंगे भाई दोनों ही की चमक है, लेकिन अपने अपने वक्त में हर एक की चमक प्यारी है। इसी तरीके से मम्मा हो या बाबा हो, अब्बू हो या अम्मी हो, तो दोनों की जो मोहब्बत है उसका अंदाज़ अलग है। अच्छा, आप देखते हैं कि अम्मी की मोहब्बत का अंदाज़ क्या होता है? आपको सुबह को नाश्ता कौन बना के देता है? मम्मा देती हैं, ठीक है।
اچھا آپ کے کپڑے کا خیال کون کرتا ہے؟ مما کرتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے آنے جانے کے وقت جب آپ کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں وہ کپڑے بھی مما اس کا اہتمام کرتی ہیں. آپ کی ہر پسندیدہ چیز امی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بابا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بابا کا کردار اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. سارا دن صبح سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو گھر پر آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کی ایک محبت کا انداز ہے، مما کی محبت کا انداز الگ ہے. تو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں دونوں ہی سے پیار کرنا چاہیے. کیا؟ زور سے بولیے. کس سے؟ دونوں ہی سے پیار کرنا چاہیے. ہر ایک کے پیار کا انداز ذرا جدا ہے. مما کی محبت الگ ہوتی ہے، بابا کی محبت الگ ہوتی ہے. اچھا ایک اور نقصان ہو سکتا ہے آپ کو، اگر آپ مما سے محبت یا پیار نہیں کریں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی من پسند چیزیں نہ ملیں، سبزی پر گزارا کرنا پڑ جائے. یہ ویسے ہی مذہان میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور اگر بابا سے زیادہ پیار نہ کرے تو ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی پاکٹ منی جو ہے نا وہ رک جائے. تو بہرحال یہ تو ایک ویسے ہی بات تھی، لیکن ہمیں دونوں سے پیار کرنا چاہیے. اچھا ہم جب قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں پیارے بچوں، قرآن کریم فرقان حمید کو ہم ہر چیز میں دیکھیں گے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ وہ بے مثال کتاب ہے اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کی. ہماری ہر ضرورت کا حل قرآن میں موجود ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے، ہماری ہر بیماری کا حل قرآن کے اندر موجود ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے والدین دونوں کی اطاعت کا حکم ایک ساتھ ہی دیا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی وحدانیت کے ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کر دیا، یعنی ان کی اطاعت کا، ان کی فرما برداری کا ذکر کر دیا. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دونوں ہی کی اپنی اپنی جگہ پر ایک ذمہ داریاں ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اپنا کردار ہمارے لیے ادا کرتے ہیں، ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو کیا صرف بابا سے محبت کرنی چاہیے یا دونوں سے؟ کیا بات ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے بات. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی سے کون سوال کریں گے؟ ابو بکر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین کا کیا مطلب ہے؟ والدین کا کیا مطلب ہے؟ والدین کا سیدھا سا مطلب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ دو ہستیاں، وہ دو شخصیات، وہ دو ہستیاں کہ جن کی وجہ سے ہم ہیں. یعنی ہمارا جو وجود ہے، ہم جو آج ہیں اپنے والدین کی وجہ سے ہیں نا. اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے. تو وہ دو شخصیتیں کہ جن کی وجہ سے ہم ہیں. مما کی محبت کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی محبت ایک الگ ہوتی ہے، والد صاحب کا انداز ایک الگ ہوتا ہے. تو یہ دونوں ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا اثر ہمارے اندر ہوتا ہے. تو وہ دو شخصیت والدین کہ جن کی وجہ سے ہم ہیں، یعنی امی اور ابو، والدین کا امی اور مجموعہ. بالکل امی اور ابو کا، بالکل ایسا ہی ہے. ماشاء اللہ. ٹیم اے سے اب کون؟ جی شایان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شایان ہے. ماشاء اللہ. شایان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی سوال کیجئے. کیا دعا کرنے سے امی ابو کی عمر لمبی ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، بہت ہی پیارا سوال ہے. اچھا ہمیں دعا تو خیر ہر کسی کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم وہی بات کہ جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جب دعا کی تلقین کی ہے تو وہ سب کے لیے کی ہے. تو حکم تو یہ ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں. تو جب ہم ان سب میں دیکھتے ہیں تو ہمارے والدین کی شان تو بڑی الگ ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہمارے والدین کی شان تو الگ ہے. تو ان کے لیے جب ہم دعا کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگی. ہم احادیث کو جب پیارے بچوں پڑھتے ہیں نا، آپ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہوں گے، کوئی مدنی قاعدہ پر ہوں گے، کوئی حفظ قرآن پر ہوں گے، لیکن جب آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ یقیناً یہ علم دین کے حصول کا سلسلہ آپ کے ساتھ رہے گا. تو انشاءاللہ جب آپ احادیث کی طرف بڑھیں گے تو ہم احادیث کو جب دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء یرد القضاء، یعنی دعا جو ہے وہ تقدیر کو ٹال دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا میں دیکھیے کیسا اثر رکھا ہے، کیسی پاورفل ہوتی ہے دعا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. بعض روایتوں میں، بعض احادیث میں پیارے بچوں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا جو ہے وہ مصیبت سے لڑتی ہے.
دیکھیں ایسی روایات بھی موجود ہیں. اس لیے آپ دیکھیں دعا کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. اب یہی دعا جب ہم اپنے والدین کے لیے کریں تو سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہوگی. بلکہ ہم دعا کے آداب جب بیان کر رہے ہوتے ہیں، دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کبھی ہم دعا کریں تو فقط اپنے لیے نہ کریں. صحیح ہے؟ جب بھی دعا کریں ہم سب کے لیے کریں. یا اللہ مجھے تو جنت عطا فرما، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ دعا کریں یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما. یعنی کہ ہم یہ دعا شامل کریں سب کے لیے. اچھا کیوں شامل کریں؟ کہ دیکھیں ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ماشاءاللہ سب جانتے ہوں گے. جانتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا؟ بچے جانتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا کرے نا تو چونکہ ہماری اور آپ کی تو دعا وہ ہے کہ فوری ممکن ہے وہ مقبول نہ ہو، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ بزرگوں کو شامل کر لو، اس میں وسیلے کو شامل کر لو، ان کا صدقہ لے لو، ان کو شامل کر لو. ان کو شامل کر لو گے تو وہ تو مقبول ہیں، جو دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو پھر جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور ان کو شامل کریں گے تو یقیناً ہمارے والدین کے لیے ہماری کتنی قربانیاں ہیں. تو ان کے حق میں کی جانے والی دعا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا پیارے بچوں کہ صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جو تمہیں نجات بھی دے دے اور دشمن کے شر سے بچا بھی لے. صحابہ نے کرام نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیشہ دعا کرتے رہو، ہمیشہ دعا کرتے رہو، یہ تمہیں نجات بھی دے گی، دشمن کے شر سے بچائے گی بھی. تو کتنی بات پیاری بات ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان پر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی، کوئی پریشانی آنے والی ہوگی، وہ دور ہو جائے گی. ہماری والدہ اگر بیمار ہو جائیں تو بتائیے گھر کا کتنا نظام خراب ہو جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری والدین کو صحت یابی عطا کرے. جن بچوں کے والدین حیات ہیں، والد صاحب اگر کسی وجہ سے پریشانی کے شکار ہو جائیں تو بتائیے گھر کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو ان دونوں کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. بچوں تو سوالات کیا ہو سکتے ہیں، آگے بھی سوال کریں. میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دعوت اسلامی میں آپ کب آئے، کیسے آئے، اب کیا ذمہ داری ہے، کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ جی دعوت اسلامی میں کب آئے، اس کی بات اگر میں کہوں کہ ہماری تو آنکھ ہی دعوت اسلامی کے ماحول میں کھلی. کیونکہ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ پہلے سے وابستہ تھے دعوت اسلامی کے ماحول سے، امیر اہل سنت سے وابستگی تھی. تو ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں سنی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے والوں میں الحمدللہ اللہ رب العزت ہمیں پیدا فرمایا. تو جب آنکھ کھلی دعوت اسلامی کا ماحول دیکھا اور پھر وابستہ رہے. علم دین کا سلسلہ مدرسۃ المدینہ سے جو گودرا کا کبھی ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ سے، وہ ہمارا مادر علمی ہے نارتھ کراچی کی طرف، تو وہاں سے پڑھنا شروع کیا. اور پھر یہ علم دین کا تسلسل جاری رہا. حفظ کرنے کے بعد پھر کچھ وقت درس نظامی میں لگایا اور وہ کرتے کرتے ہم 2010 کے اندر فارغ التحصیل ہوئے. پھر اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے اور یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت دیکھیے، امیر اہل سنت کا یوں سمجھ لیجئے کرم دیکھیے کہ ہمارے ہاتھوں میں جب امیر اہل سنت کا دامن آیا نا تو یقین جانیے کہ دین بھی ملا اور ساتھ ساتھ ہمیں ڈپارٹمنٹ بھی مل گیا. ہمارے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے، جس ڈپارٹمنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، اور فیضان اکیڈمی کا جو سوشل میڈیا ہے، اس کا انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، لنکڈن پر ہمارا جو ہے نا وہ جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. تشہیر اس پر ہمارے جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں، ہمارے تقریباً 55 کورسز ہوتے ہیں. یہ آپ سب کے لیے بھی ہے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی. ہمارے پاس بچے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں. جو بھی چاہتے ہیں پڑھنا اور اس حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے فیس بک پیج پر بھی آ سکتے ہیں، فیضان آن لائن اکیڈمی. اور اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں اور معلومات مل جائے، کورسز کی بھی آپ کو معلومات ملے، تو ہمارا www.quranteacher.net آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری تمام قرآن جتنے بھی کورسز ہم کروا رہے ہیں، تقریباً 55 کورسز ہیں. مختلف دینی کورسز ہم مختلف اوقات میں کرا رہے ہوتے ہیں. فری کورسز بھی ہمارے آپ کرنا چاہیں وہ بھی آپ فیس بک پر براہ راست لائیو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ بڑا علم دین کا ذخیرہ ملے گا انشاءاللہ. یعنی کہ آپ شروع سے اسی ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ الحمدللہ 2012 کے اندر میں اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنا تھا اور تاحال اسی میں ہوں. اللہ تبارک و تعالی مزید استقامت عطا فرمائے. آگے کچھ سوچا ہے؟ آگے سوچا یہ ہے کہ اسی ڈپارٹمنٹ کے رہ کر علم دین کا کام کر رہے ہیں اور ایک اچھا ہمیں ڈپارٹمنٹ مل گیا کہ اس کے تھرو ہم علم دین کی ترویج و اشاعت وہاں کر رہے ہیں جہاں تک شاید بہت مشکل سے لوگ پہنچیں. اچھا. ہمارے عبدالحبیب اتاری صاحب، ہمارے حاجی صاحب نے رکن شورا بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے،
تو آج سے کوئی 7-8 سال پہلے جب یہ ڈپارٹمنٹ نیا ہوا تھا، افتتاح ہوا تھا، اس کی ابتدا ہوئی تھی، تو آسٹریلیا کے کسی گاؤں کے اندر ویسے ہی کسی وجہ سے کسی دینی جو ہے وہ اس کی وجہ سے گئے تھے. آپ جب اس گاؤں کے اندر گئے نا تو آپ حیران ہو گئے کہ گھر کے اندر پہلے سے ہی ایک بچہ، آپ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں تو آپ نے جب دیکھا گھر کے اندر داخل ہوئے، پہلے سے ہی بچہ جو ہے وہ مدنی لباس پہن کر، امامہ شریف پہن کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ حیران ہوگا کہ میں تو ادھر پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ کو امامہ کہاں سے کیسے سجانے کی توفیق مل گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب ہم فیضان آن لائن اکیڈمی کے اندر پڑھتے ہیں، ہمارے قاری صاحب نے ہمیں ترغیب دلائی تو آج ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو ٹیم بی سے اور کوئی سوال کریں گے؟ جی آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی کبھی امی ابو ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا نہیں آپ نے؟ نہیں. اس لیے کہ وہ ہم سے بڑے پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ بار 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 بار. آپ دیکھیں نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ مدرسے میں گئے ہوں گے، پہلا کلمہ آپ نے یاد کیا ہوگا، تو پہلا کلمہ جب آپ نے یاد کیا تو وہ ایک مرتبہ میں یاد ہو گیا تھا یا بار بار یاد کرنا پڑا؟ ایسا ہوا نا؟ بار بار ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو وہ بار 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 کیوں یاد کروائی جاتی ہے؟ تاکہ ہمیں وہ چیز یاد ہو جائے. اچھا ایسے ہی ہمارے والدین جو بات ہمیں بار 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 کہہ رہے ہوتے ہیں اور بار بار سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز یاد ہو جائے. اچھا بعض اوقات اس کی جو وجہ ہوتی ہے نا پیارے بچوں، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر کے بھی اچھے بچے بن جائیں، ہم باہر کے لیے بھی اچھے فرد بن جائیں. تو وہ اس وجہ سے ہمیں بار بار، اچھا ان کے یہ بار بار کہنے سے یا بار بار منع کرنے کو ہم نے یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، بلکہ یہ ان سے ہماری محبت کا ایک پیارا انداز ہے کہ وہ ہمیں ایک اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں ایک پیارا انسان بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کسی بات کو بار بار دہرا دیتے ہیں. تو ہمیں برا ماننا چاہیے اس بات کا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ تو ہمیں ایک اچھا شخص بنانا چاہتے ہیں، اچھا فرد بنانا چاہتے ہیں. چلیں آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ بھی والد ہیں؟ جی بالکل. کیا بتا آپ والد ہیں اس لیے اب یہ بات کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بالکل. میں اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً یہ بات ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے بچے بھی اس پروگرام میں شریک ہیں تو وہ بھی سن رہے ہیں اس بات کو. تو یہ جو بات کی جاتی ہے بار بار، اچھا بچے بعض اوقات جو ہے نا وہ برا منا لیتے ہیں والد صاحب کا. ہمارے محمد عمر بھی شریک ہیں اس میں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ حفظ کر رہے ہیں تو حفظ کرتے ہوئے آپ کو سبق یاد کرنا ہے. تو بعض اوقات ان کو بہت بری لگ رہی ہوتی ہے وہ بات، لیکن اگلے لمحے اگلے مدرسے جا رہے ہوتے ہیں نا، اور جب مدرسے سے واپس آتے ہیں، ہاں بھائی سبق کیسا رہا؟ تو کہا بابا جان بڑا اچھا رہا. تو یہ کیسے اچھا ہوا بھائی؟ یہ ہم نے آپ کو بار بار کہا اور بٹھایا، تبھی تو آپ نے یاد کر کے اچھا کیا نا کل. تو انشاءاللہ آپ ایسے ہی بات مانتے رہیں گے اور انشاءاللہ والدین کی اطاعت کرتے رہیں گے، ان کی فرما برداری کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں خوب خوب برکتیں ملتی رہیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے زیادہ بات کس لیے نہیں مانتے؟ کہ موبائل کی وجہ سے؟ دیکھیں بچے جو زیادہ تر بات نہیں مانتے نا، وہ بچہ ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے. اچھا وہ بچے ہیں نا، تو بھائی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ بچے جو ہے نا وہ بڑے ہوں تو فوراً سے ساری چیزیں سمجھنے لگ جائیں. ایک وقت لگتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے اس کا بھی. ادھر والدین کو بھی سمجھنا چاہیے یہ والی بات کہ جو ہے نا ان کو سمجھایا جائے تو اس انداز سے سمجھایا جائے کہ وہ اس کو برا نہ سمجھ رہے ہوں. اچھا سمجھانے کا انداز بھی ہمارا مثبت، والدین کا جو ہے نا وہ بڑا مثبت ہونا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اس انداز سے سمجھائیں کہ اس کو برا نہ لگے، وہ اس کو فیل نہ کرے، اس کو محسوس نہ کرے. تو لہٰذا یہ انداز ہو سمجھانے کا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے سمجھتے بھی ہیں، انشاءاللہ برکتیں ہی ملتی ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی آسمان پر یہ منظر دیکھا ہو کہ ایک چمک سی لکیر ہوتی ہے، ایک طرف سے دوسری جانب بڑھ رہی ہوتی ہے. کہ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، شہاب ثاقب، جسے عام طور پر ٹوٹتا ستارہ بھی کہا جاتا ہے. اور حال ہی میں یہ منظر جو ہے وہ کراچی میں دیکھا بھی گیا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے. پیارے بچوں، یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک حیران کن یعنی حیران کرنے والی نشانی ہے. اور بچوں اس نشانی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جسے ہم آگے چل کر بھی سنیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ منظر آسمان پر ویسے تو بہت کم نظر آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ایسا منظر کیوں دکھائی دیتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے.
کہ آسمان میں ہمیں ایک خوبصورت لائن نظر آنے لگتی ہے. تو چلیے پھر سمجھتے ہیں اس بات کو. پیارے بچوں، اللہ پاک کے بہت سے فرشتے آسمانوں پر بھی موجود ہیں اور ان کے پاس بہت سی راز کی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں پہنچتی ہیں. تو شیاطین اور جنات وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے کہ وہ یہ کوشش کرتے کہ ہمیں کسی طرح یہ جو راز کی باتیں ہیں نا یہ معلوم ہو جائیں جو آسمانی فرشتوں کے پاس ہیں، جس کے لیے وہ بار بار آسمان کی طرف جاننے کی کوشش بھی کرتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے شیطان، جنات وغیرہ آسمانوں تک چلے جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی باتیں بھی سن لیا کرتے تھے. پھر وہ باتیں دنیا میں ایسے لوگوں کو بتایا کرتے جو یہ دعویٰ کرتے کہ ہم فیوچر کی خبریں جانتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو آسمان سے آنے والی باتوں میں وہ غلط باتیں ملا کر پھیلا دیتے تھے. لیکن پھر بچوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد شیطانوں اور جنات کا آسمانوں تک جانے کا سلسلہ بند ہو گیا. اب بچوں میں آپ کو بتاتا ہوں شہاب کسے کہتے ہیں. شہاب کہتے ہیں ایک ایسے ستارے کو جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے اور آسمان پر موجود فرشتوں کی بات سننے کے لیے آنے والے شیطان اور جنات کو انہی ستاروں سے مارا جاتا ہے. آئیے اب سنتے ہیں کہ قرآن پاک کیا فرماتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 8 سے 10 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں ہر جانب سے وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے. دحوراً کس لیے مارا جاتا ہے کہ انہیں بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فرمایا مگر جو ایک آدھ بار کوئی بات اچک کر لے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو بچوں، آسمان پر جو نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ شہاب ہی ہوتا ہے جو کسی شیطان یا کسی جن کے پیچھے لگا ہوتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے شیطان کو وہ چنگاری لگ بھی جاتی ہے اور زیادہ تر یہ نظارہ جو ہے وہ آسمان پر ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، علماء نے فرمایا کہ شیطان یا جن جو بھی سننے کے لیے جاتا ہے نا باتوں کو، فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے جاتا ہے تو اس کو وہ شہاب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور لگ کر اس سے ٹکرا جاتا ہے اور وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو اب بچوں، آسمان پر جس منظر کو ٹوٹتا ستارہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں حقیقتاً وہ ٹوٹتا ستارہ نہیں بلکہ وہ شہاب ہوتا ہے جو کسی شیطان یا جن کے پیچھے لگا ہوتا ہے. اور یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے آسمانوں تک شیطانوں کو پہنچنے سے روکنے کے لیے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، جب بھی آپ آسمان میں ایسی روشنی دیکھیں تو صرف حیران نہ ہوں بلکہ دل سے کہیے سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب کی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے بچے، سیگمنٹ تھا کچھ انوکھی انفارمیشن اور اس سیگمنٹ میں ہم نے انوکھی انفارمیشن بھی حاصل کی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے حاضرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت اور محمد ایاز مدنی صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا